اگر آپ لاٹھی چلاؤ گے تو ہم بھی ڈٹ کے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو سندھ پولیس کے افسران بڑے بڑے گلے پھاڑ کے اس دن نعرے لگا رہے تھے کہ پکڑو اس کو پکڑو اس کو, آپ کو یہ شاید نیت سے بہنے ملے ہیں جس پہ آپ مظلوم, جس پہ آپ ظلم کر رہے ہیں, جس میں آپ مظالم کے پہاڑ جو ہے توڑ رہے ہیں. جس دن ایک اصلی بلوچ سے آپ کا سامنا ہوگا اس دن جو ہے آپ اپنے بندوق اپنے جوتوں تک چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ میں نہیں کہتا ہوں. آپ لوگ پڑھے لکھے ہو, جا کے اپنی تاریخ پڑھ لو. 71,000 پتلونیں اب تک بھی بنگلہ دیش کی زینت بنی ہوئی ہے. ان پتلوں کا حساب دو پہلے. اگر اتنی غیرت ہے آپ لوگوں میں, اگر اتنے بہادر ہو آپ لوگ, جاؤ پہلے اپنے پتلونے تو چھڑا کر لے آؤ, پھر آ کر بلوچ ماں اور بہنوں پر تشدد کرنا. بلوچ اتنے بھی نیچ نہیں ہے, بلوچ اتنے بھی بے غیرت نہیں ہوئے, بلوچ اتنے بھی گرے نہیں ہوئے کہ سمیتین کا آمنہ بلوچ کا چادر جو ہے سب کے سامنے کھینچا جائے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ پھر بلوچ ڈر جائے گا, بلوچ خاموش ہو جائے گا. ہم نے اپنے سینوں پہ 28 گولیاں کھائی ہیں, ہم نے اپنے سینوں پہ یہ تشدد آپ کے برداشت کیے ہیں, ہم نے اپنے سینوں پہ سگریٹ کے داغ برداشت کیے ہیں, ہمارے شاعروں کے گلوں میں تیزاب ڈالے گئے ہیں. لیکن وہی بلوچ ہے جو آپ کے سامنے ان ماؤں بہنوں اور بھائیوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے؟ بے شک اس وقت ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, بے شک اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں, لیکن آپ ہمارے آزمائش لے رہے ہیں, آپ ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. کب تک ایک انسان, کب تک ایک قوم برداشت کرتا رہے گا؟ اگر آپ ظلم کرو گے, اگر آپ کی ظلم جو ہے دن پہ دن بڑھتا جائے گا, اس میں اضافہ ہوتا جائے گا, تو مجبوراً پھر ظلم کا جواب پھر ظلم سے ہی دیا جائے گا. اور جس دن ہمارے ہاتھ میں طاقت آئی اس دن پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بلوچ جو ہے کیا کیا کر سکتا ہے آپ کے ساتھ. دوستو, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے پتا ہے یہ آخری واقعہ ہے. مجھے آپ کو اپنے بہنوں کے تحفظ کے لیے یکجا ہونا ہوگا, متحد ہونا ہوگا. ہمیں اس ظلم, اس جبر کے خلاف ایک ایسی آواز بن کے سامنے آنا ہوگا تاکہ یہ جو ظلم اور جبر ہمارے خواتین پہ ہو رہا ہے, چاہے بلوچستان یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو, ہم ایک مہذب معاشرہ ہیں, بلوچ ایک مہذب قوم ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی طبقے کے کسی بھی قوم کے خاتون یا خواتین کے ساتھ ایسے ناروا سلوک کیا جائے. ہم ان سب انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس چیز کا نوٹس لے, اس کو ہائی لائٹ کرے تاکہ بلوچ خواتین کے ساتھ ایسے مظالم آگے نہ ہو. اس کے بعد جس طرز عمل سے بلوچستان میں حکمرانی کی جا رہی ہے, اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ پارلیمنٹ یا یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو وزیر ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ سارے وہ درباری ہیں جن کو ان کی آقا کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے, یہ اس حکم کو بجا لانے کے لیے, اس حکم کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے زبان جو ہے باہر نکال کر گلیوں میں کوچوں میں ہمارے بلوچوں کے خلاف جو پالیسیاں بنا رہے ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. آج بلوچستان میں صحت کا جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اس صحت کا جو بوسیدہ ایک اسٹرکچر ہے, جو نظام ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بلوچستان میں ہمارے کچھ ڈاکٹر جو اس کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. بارشاہ کی صورت میں آپ سب کے سامنے ہے. کل رات کو بھی ینگ ڈاکٹر ایسوسیشنز کے ڈاکٹرز کو گرفتار کیا گیا ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی اس کی پرزور مذمت کرتی ہے. ہم اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ, ہم اپنے قوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. ہر پلیٹ فارم پہ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. اس کے علاوہ دوستو, آج گوادر میں پساک کا ایک بک اسٹال لگایا گیا تھا جس کو پولیس نے نہ صرف
طلباء کو گرفتار کیا بلکہ ان کتابوں کو سمیٹ کر تھانے میں لے گئے اور ساتھیوں کو ہراساں کر رہے ہیں، ساتھیوں پر تشدد کر رہے ہیں۔ آج بلوچستان اس نیز پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ کھلے عام منشیات بیچ سکتے ہیں، آج آپ کھلے عام بارود کا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اس حکومت کو بلوچ کا ایک کتاب ناگوارا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے بلوچ آج اگر تعلیم حاصل کرے گا، بلوچ کتاب اٹھائے گا، بلوچ کتاب قلم اٹھائے گا تو اس ریاست کی موت خود بخود وجود میں آئے گی۔ تو ہم اس واقعے کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ بساک کے جن طالب علموں کو گوادر میں یا پورے بلوچستان میں ہراساں کیا جا رہا ہے، فی الفور ان کو رہا کیا جائے اور ان کا جو سیاسی ایک پروگرام ہے جو کتاب کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو جو ہے اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ سب کو پتا ہے 25 تاریخ کو دال بندین کے سرزمین میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ سب دیکھنے والوں سے سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ اس جلسے میں شرکت کریں، آپ اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ آپ جتنی تعداد میں آئیں گے اتنا ہی یہ ریاست آپ سے خوف زدہ ہو جائے گی۔ ریاست بلکہ خوف زدہ ہو چکا ہے۔ جہاں جہاں بھی ڈاکٹر مارنگ یا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دوست اس جلسے کے بارے میں آگاہی مہم کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ نیٹ ورک بند کیے جاتے ہیں، وہاں پہ FIR کاٹے جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے کہ بلوچ FIR سے ڈرتا ہے یا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکن یا لیڈران کسی FIR سے ڈریں گے۔ میں اپنے دوستوں کو خاص کر جو مکران ہے، جالوان ہے، نصیر آباد ڈویژن ہے، ان دوستوں سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب راجی مچھی 28 جولائی کو گوادر میں منعقد ہوا تو کوئٹہ یا ساروان کے سرزمین سے میرے دوست رکشوں میں یہاں سے جا رہے تھے، گوادر جو یہاں سے 1000 کلومیٹر دور ہے، کچھ لوگ موٹر سائیکلوں پہ یہاں سے جا رہے تھے۔ میں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ کی باری ہے، آپ کو رکشان آنا ہے، آپ کو دال بندین آنا ہے، آپ کو اس پروگرام کا، اس جلسے کا حصہ بننا ہے اور ان قوتوں کو باور کروانا ہے کہ بلوچ یکجا ہے، بلوچ اپنے موقف پہ قائم اور دائم ہے، چاہے 1000 جو ہے جانیں قربان کرنی پڑے، لاکھوں جانیں قربان کرنی پڑے، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بلوچستان زندہ باد۔